نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد صدر محفل مسند صدارت پر جلوہ افروز قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور عزیزم کامران عزیز مجددی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے خوش نصیب حضرات، بالخصوص انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق عطاء الرحمن رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی جمیع متعلقین جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ مختلف نعمتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی متعدد نعمتیں یاد کروائیں۔ وقت کا اختصار بھی ہے اور آج کا میرا تیسرا خطاب ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم یاد کرو کہ جب تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں کہ آیت مبارکہ آگے چلتی جاتی ہے کہ تمہیں برا عذاب دیتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح جب دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر اپنا احسان ذکر کیا کہ تمہارے لیے ہم نے 12 راستے اس میں پیدا کر دیے، اور بنی اسرائیل ان 12 راستوں سے صحیح سلامت آگے نکل گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انسان سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیز پیدا کی، تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہیں پر فرمایا کہ تمہیں ہم نے مٹی سے تخلیق کیا اور جنات کو ہم نے آگ سے تخلیق کیا، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا، بنی اسرائیل پر بھی اپنے احسانات کا ذکر کیا، عمومی طور پر انسانوں پر بھی احسانات کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے تمہیں نطفہ امشاج سے پیدا کیا، 2 نطفوں سے، اور تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ مختلف قرآن کا مزاج تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ذکر کرتے ہیں، اور اس نعمت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر انسان میرا شکر ادا کرے۔ نعمت کا ذکر یہ ایک الگ چیز ہے، اور تحدیث نعمت، اچھا 2 لفظ ہیں، ذکر نعمت اور تحدیث نعمت۔ نعمت کا ذکر کرنا، اس کے اندر انسان جب کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، فضل کیا۔ ذکر نعمت تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے، دل میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرنا چاہیں، تنہائی میں بیٹھ کر دل میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرد سامنے بیٹھا ہے اس کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر کے اندر کسی دوسرے کی شراکت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے، ذکر کی کئی قسمیں ہیں اور ذکر میں کسی دوسرے کی شراکت کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تحدیث میں دوسرے پر اس نعمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔
تحدیث میں کسی شخص پر اس نعمت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں گج وج کے دوسرے نے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی تحدیث نعمت کیا ہے کہ دوسرے پر اس نعمت کا اظہار اس طریقے سے کرنا کہ دوسرا بھی مان جائے کہ یہ شخص واقعی خوشی منا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل تحدیث نعمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہ اظہار ہر شخص اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ کوئی شخص غریبوں میں کھانا بانٹ کر اظہار کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کے آنے کی خوشی کر رہا ہوں، کوئی علماء کو بلا کر درس و بیان سنتا ہے، تو گھر میں نعت خوانی کروا رہا ہے، اور کوئی شخص کھانا بانٹ رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر، تو یہ تحدیث نعمت ہے کہ ہم رسول اللہ کے آنے پر خوشی منا رہے ہیں۔ کیا منا رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں۔ ذکر میں اور تحدیث میں یہ ایک باریک سا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے لغت کی کتاب کا خلاصہ پیش کیا۔ ذکر میں اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن تحدیث میں دوسرے پر اظہار بھی ہوتا ہے، اور نعمت جتنی بڑی ہو اس کی تحدیث بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ نعمت جتنی بڑی ہو اس کی تحدیث بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ خود سوچئے کہ کائنات میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ قرآن کس کے صدقے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ کی عیدیں کس کے صدقے آپ کو ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ کو نمازیں کس کے صدقے ملیں؟ بلکہ کائنات کس کے صدقے مارز وجود میں آئی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تحدیث کا موقع وہ تو یہ ہے، جیسے میں نے ایک دن پہلے پروگرام میں عرض کیا، لوگ تو کہتے ہیں لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں جس نبی کے آنے سے عورت کو یہ عزت ملی کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے ذریعے مرد کو یہ عزت ملی، رسول اللہ نے فرمایا تیرے باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور بیٹیوں کو یہ عزت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹی کی تربیت کما حق کو ہو کی، وہ مجھ محمد کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طبقہ فکر کو عزت دی ہے۔ استاد کو عزت ملی، ماں کو عزت ملی، باپ کو عزت ملی، بیٹی کو عزت ملی، بھائی کو عزت ملی، بلکہ آپ نے فرمایا بڑا بھائی ایسے ہے جیسے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ تو ہر طبقہ فکر کو عزت کس کے صدقے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی۔ تو اتنی عزتیں جس سے ملی ہوں، اس کا میلاد اگر ہم چند لائٹیں لگائیں اور لوگوں کو تکلیف شروع ہو تو ان لوگوں کو اپنے ذہن کا علاج کروانا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کما حق ہو حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تحدیث مخلوق میں چرچا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جائے بھئی ہم پر انعام ہوا ہے، ہم کر رہے ہیں یہ معاملہ اس لیے کریں کہ ہم پر انعام ہوا ہے۔ تحدیث میں چرچا پایا جاتا ہے، تو یہ جلوس جو ہوتا ہے یہ چرچے کی ہی صورت ہوتا ہے۔ یہ جو گھر کو سجایا جاتا ہے کس کی صورت ہے؟ چرچے کی صورت ہے، شہرت کی صورت ہے، اور گھر کے اندر میلاد کروایا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، یہ بھی تحدیث کی صورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحدیث نعمت کر رہے ہیں۔ یہ الگ الگ سے دلیلیں نہ ڈھونڈا کریں، یہ بتیاں کدھر، یہ اگربتی کدھر، یہ موم بتی کدھر، یہ فلاں کدھر، یہ سب تحدیث نعمت کی صورتیں ہیں، سب تحدیث نعمت کی صورتیں ہیں۔ اور ایک اور طبقہ فکر نکلا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ خوشی کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن غور و فکر تو کیجیے اسی دن تو رسول اللہ کا وصال بھی ہوا ہے۔ اب عام آدمی جب پہلی بار یہ بات سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اسی دن رسول اللہ کا وصال ہوا، ہمارے علماء نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ یہ بات بھی بالاتفاق ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے اور وصال کا دن بھی ہے۔ تو پھر ہم وصال کیوں نہیں مناتے، یا اس پر دکھ اور غم اور سوگواری کی کیفیت کیوں نہیں کرتے؟ صرف میلاد آتا ہے تو لائٹنگ شروع ہو گئی، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو جیسے نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے میں آپ کو 2 جواب دوں گا۔
دونوں سمجھ لیجئے گا، اگر کسی اہل علم سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ کے لیے رہنمائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں دونوں عیدوں سے بڑا دن ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں لکھی ہے، امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی۔ آپ نے فرمایا جمعے کا دن دونوں عیدوں سے بڑا دن ہے، اعظم ہوا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دونوں دنوں سے زیادہ عظمت والا دن ہے جمعے کا دن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا فیہ خمس خصال، اس میں 5 باتیں ہیں، 5 خصلتیں ہیں جمعے میں۔ پہلی خصلت، آدم پیدا بھی ہوئے اور فوت بھی ہوئے۔ آدم پیدا بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے۔ جب وصال اس دن ہوا تو یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے دن بڑا کیسے ہو گیا؟ اب یہ ان لوگوں پر سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی سات ایسی بھی ہے جس میں کوئی دعا بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کے وصال کی وجہ سے اس دن کو سوگواری کا دن نہیں کہا، بلکہ فرمایا دونوں عیدوں سے بڑا عظمت والا دن ہے۔ تو پھر سوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب۔ اور ایک اور جواب یہ ہے کہ سوگ کی مدت صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں منایا جاتا۔ ہاں ایک عورت کا شوہر گیا، وہ 4 مہینے 10 دن کر سکتی ہے۔ عام اہل خانہ کے لیے 3 دن سے زیادہ سو کرنا جائز نہیں ہے، شرعی طور پر 3 دن سے زیادہ سو کرنا جائز نہیں۔ تو اگر 3 دن سے زیادہ سو کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن کیوں کہتے؟ تو آپ نے گویا سمجھا دیا کہ خوشی کا دن تو منایا جاتا ہے لیکن سوگ کی مدت صرف 3 دن ہی ہے، اس لیے ہم سوگ نہیں کرتے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کو کم و بیش 1450 سال ہونے کو ہیں، تو اب سوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ کو منع کیا۔ اچھا جو ہمیں سوگ کے مشورے دیتے ہیں وہ خود بھی سوگ نہیں کرتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود بھی سوگ نہیں کرتے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول جو ہے یہ ٹھیک ہے تاریخ، اور ایک تاریخ 7 ربیع الاول کی بھی لکھی ہے، آپ ویسے ہی 12 پر اڑے رہتے ہیں سارے۔ اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کی یہ وہ عادی پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جمہور یہی کہتے ہیں 12 کو ہے اور 12 پر ہی اجماع ہے۔ چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم 9 کو کر لیتے ہیں، 7 کو کر لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کر لیا کریں اگر آپ 7 مانتے ہیں۔ وہ بھی نہیں کرتے، 7 کو بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ پر اللہ نے احسان کیا، ہماری نجات ہوئی، فرعون سے جان چھوٹ گئی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ سے ہماری نسبت زیادہ ہے، تو ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشابہت ہے 10 ہم بھی رکھیں وہ بھی رکھیں۔ آپ نے فرمایا مشابہت کیسی؟ وہ 10 رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 رکھ لو، تم 9 اور، تاکہ مشابہت نہ ہو۔ تو جن کو خوف ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو میلاد منا کر بریلوی نہ ہو جائیں، وہ 11 اور 12 منا لیا کریں، وہ 2 دن کر لیا کریں تاکہ مشابہت بھی نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی ہو جائے۔ تو 2 دن کر لیا کریں۔ رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں رکھتے مشابہت ہو جائے گی، آپ نے فرمایا ہم 2 دن رکھیں گے۔ تو روزہ پھر 2 دن رکھا جاتا کہ نہیں رکھا جاتا؟ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی 2 دن رکھتے ہیں، 9 اور 10 کا۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس اچھے امر کو چھوڑا نہیں جاتا، مشابہت نہ ہو، 1 دن کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ تو تمہیں خوف ہے کہ ہم بریلوی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے تم 11 اور 12 ربیع الاول کر لیا کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک اور سوال دیکھیں جی، عیدیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں صرف عیدیں، یہ تیسری پتہ نہیں کہاں سے نکال لی انہوں نے۔ جس مرضی کتاب میں دیکھو، ہدایہ شریف میں دیکھو، قدوری میں دیکھو، عیدوں کا صرف 2 کا ذکر ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ خود گھسیڑ دی شریعت کے اندر عید لا کر۔ تو عید کی پہلے تعریف میں کر دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں عیدیں ٹوٹل کتنی ہیں۔ عید کی تعریف ہوتی ہے جو ملا علی قاری نے مرقات میں لکھی کہ جس دن انسان فرحت
خوشی محسوس کرے گویا وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ ابھی میں اور عیدیں بھی نکالتا ہوں۔ جب آیت آئی کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا تو یہودی بھاگا ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث۔ اس نے کہا عمر یہ آیت بڑی لاجواب آیت ہے کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا، یہ ہم یہودیوں پر اترے تو ہم تو خوشیاں منائیں، اس دن کو عید بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نادان انسان ہے، ہماری بھی اس دن 2 عیدیں تھیں۔ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری بھی 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا، ایک یوم عرفہ تھا۔ اچھا جمعے کے دن کو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ تو مہینے میں کتنے جمعے آ گئے؟ تو 12 کو 4 سے ضرب دیں، سال میں کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 48 اور 2 یہ اور ایک یوم عرفہ، 51 عیدیں ہو گئیں۔ کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 51 عیدیں ہو گئیں۔ دین سکھانا تو حضرت عمر فاروق کو سکھائے نا، ہمیں کیوں سکھاتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یوم عرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا، ہماری 2 عیدیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن اس لیے عید کا دن ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر خوشی نہ ہو وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہابی مولوی نے خود لکھا وحید الزمان ہدیۃ المہدی میں، اس نے کہا جس شخص کو رسول اللہ کی ولادت کی سن کر خوشی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں مومن ہی نہیں ہے۔ تو جو دن خوشی کا ہوا وہ عید کا دن ہوا۔ بہت سے اشعار میں لکھا آپ پڑھتے ہیں کہ تیری دید ہے عید میری، تجھے جب دیکھ لیا تو میری عید ہو گئی، یعنی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور میرے لیے عید ہو گئی۔ کیا مشہور شعر ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول کس کے سوا سارے خوشیاں منا رہے تھے؟ سوائے ابلیس کے۔ ہاں اچھا شیطان 3 موقعوں پر بہت رویا ہے، آج اس کی اولاد رو رہی ہے۔ شیطان 3 موقعوں پر بہت رویا ہے، حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ایک جس دن اس کو جنت سے نکالا گیا، بڑا رویا کہ فارغ کر دیا گیا۔ دوسرا جس دن سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، یہ ام الکتاب ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم نے تو اصالہ ثواب کے لیے پڑھا ہے نا، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کے بعد لنگر ملنا ہے ہمیں۔ ام الکتاب ہے۔ اور تیسرا جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی، تو میلاد کے دن کون رویا تھا؟ آج اس کی اولاد روتی ہے، دکھ کا اظہار کرتی ہے، جلوس دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آمد ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، ہم سب خوش ہو گئے تھے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ آمد مصطفیٰ سے خوش ہونا صحابہ کی سنت ہے، اور چہرہ اور اپنے تاثرات غسیلے کر لینا، ناراض ہو کر بیٹھنا کس کی سنت ہے؟ سنت کا مطلب طریقہ ہے، ادھر شیطان کا طریقہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر چہرہ ایسے بنا رکھتے ہیں جیسے آج ان کے لیے ملک الموت ان کے سر پر سوار ہے۔ اچھا ایک یہ تو جواب تھا عید کا، ایک اور بھی تحقیقی جواب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کچھ نشانیاں طلب کیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر کچھ اللہ کی عنایات بھی ہو جائیں آپ کے وسیلے سے، تو کیا بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچھا یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ کسی عرب کے وہابی سے میری گفتگو ہو گئی نیٹ پر، اس نے بھی یہی بات کی آپ حضرت عید کیوں مناتے ہیں؟ عید تو نہیں ہے، یہ عیدیں 2 ہی ہیں جو مصطفیٰ نے دی ہیں، تیسری کو کہاں سے گھسیڑتے ہیں بیچ میں آپ؟ عید میلاد النبی اس کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کے سامنے یہی آیت پڑھی، پھر اس کے جو تاثرات تھے میں بھی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر اقدس پر کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے، جو ہمیں عشق رسول کے ایسے جام پلا کر گئے ہیں کہ جو جواب ہم نے ان کو دینا ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت پہلے سکھا کر گئے، اس کے بعد وہابی چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ نمرود کو حضرت ابراہیم نے دلیل دی تو کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ بس یہی بات
اس کے ساتھ بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے جنت سے ہمارے لیے کھانا اتار۔ یہ اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارا کھانا جنت سے اتار، کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا، تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ جنت سے کھانا اتار تاکہ ہماروں کے لیے عید ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے تو یہی سمجھایا جو نعمت کے آنے پر عید مناتا ہے وہی ہمارا اپنا ہوتا ہے، وہی ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جنت سے کھانا اتار تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ جنت کا کھانا آئے تو دن کیا بن گیا؟ اور یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو جس کے لیے جنت بنائی گئی ہو، جس کے لیے جنت بنائی گئی ہو، جو نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ اس زمین و آسمان کی تمام رونقیں کس کے صدقے سے ہیں؟ حضور کے صدقے سے ہیں۔ تو جس دن وہ تشریف لائے وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ ہمارے لیے کھانا اتار تاکہ ہمارے اپنوں کے لیے عید ہو جائے۔ تو کھانا کھا کر عید ہو جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تم کھانے سے بھی کم سمجھتے ہو؟ جب یہ بات میں نے کہی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو شریعت سابقہ کا حکم ہے۔ پہلی باتوں میں نے کہا شریعت سابقہ کا حکم ہے، اللہ نے بیان کر اس پر نکیر نہیں فرمائی، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اس کا مطلب ہے جس دن جنت کی کوئی نعمت ملے تو عید مناؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جنت کی کون سی نعمت ہوگی؟ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ تو عید کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، آپ کی آمد کا دن، آپ کی تشریف آوری کا دن، یہ عید کا دن ہے۔ جس کو نہیں خوشی وہ اپنا علاج کروائے، جس کو نہیں خوشی وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ میں مصطفیٰ کریم کے آنے پر خوشی نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علامہ تسلیم صاحب، ترکیب پاکستان، جشن عید میلاد النبی۔ آخری بات کرتا ہوں، قرآن کریم کا مزاج سمجھ لیجئے، اور یہ علمی گفتگو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے 1000 سوالات کے جوابات ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا۔ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام کیا، اور جو چھوڑ دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور جو چھوڑ دیا وہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو قرآن کے قاعدے کی سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ آیت اس طریقے سے نازل کی، اس میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح حرام ہے۔ تم اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، فلاں رشتہ دار سے نکاح نہیں کر سکتے، دادی سے نہیں کر سکتے، نانی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام رشتوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام کیا ہے۔ اب کزن بھی ہے، پڑوسیوں کی لڑکی بھی ہے، جاننے والوں کے ہاں رشتہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر تو ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یا اللہ ان کے نام اللہ نے فرمایا جو چھوڑ دیا وہ سب حلال ہی ہے۔ صرف حرام کا ذکر کر دیا ہے، حلال کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ قرآن صرف حرام چیزوں کا بیان کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے پنیر کھانا کیسا ہے۔ پنیر سمجھتے ہیں نا، جس کو انگلش میں چیز کہتے ہیں، مکھن سے مشابہ ایک چیز ہے۔ پنیر کھانا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال وہ جو اللہ نے بتا دیا، حرام وہ جو ظاہر ہو گیا، اور جو اللہ نے چھوڑ دیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جو چھوڑ دیا وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔
تو قاعدہ سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی حرام چیزوں کی لسٹ بیان کر دیتے ہیں، جو چھوڑ دیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حلال ہوتی ہیں۔ اب اسی قاعدے پر ہمیں میلاد کے حلال ہونے کی دلیل نہیں دینی، نجدیوں کو اس کے حرام ہونے کی دلیل دینی ہوگی۔ وہ قرآن سے دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں اللہ نے فرمایا میلاد منانا حرام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میلاد منانا حرام ہے۔ اگر تو وہ دکھا دیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے، اور اگر نہ دکھا سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹے ہوں گے، اور میلاد منانا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ ہمارے بچے بھاگتے ہیں جیسے یکم ربیع الاول شروع، میسج شروع، حضرت کہاں لکھا ہے؟ ان سے پوچھے کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منع ہوئی چیزوں کا بیان کرتے ہیں، اور جو چھوڑ دیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حلال ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ کا قاعدہ، یہ علماء کرام پڑھتے ہیں کہ اصل میں چیزیں جائز ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے حرمت وارد نہ ہو جائے۔ جب اللہ نے حرام نہ کہا ہو، رسول نے حرام نہ کہا ہو، تو چیز خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل اشیاء میں اباحت کا قاعدہ۔ تو اب جس نے میلاد النبی پر دلیلیں لینی اور دینی ہیں، اس کو یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میلاد اصل میں اس لیے بھی حلال ہے، جائز ہے، کیونکہ اللہ اور رسول نے حرام نہیں کہا اس کو۔ اللہ رسول نے حرام نہیں کہا، نہیں تو ایسے اگر ہم سے ہر چیز کی دلیل لیں گے تو پھر ان کو کھانے پینے کی ہر چیز پر دلیل دینا مشکل ہو جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ جانور حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور سور تمہارے لیے حرام ہے، بہتا خون تمہارے لیے حرام ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، اور جو چھوڑ دیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اب دلیل ان کے ذمہ عائد ہوئی کہ یہ دکھائیں گے حرام ہے، نہیں تو خود بخود ہی حلال ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ علمی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اشکالات اس مہینے کے اندر عام طور پر، کیونکہ یہ برساتی کیڑے سے مہینے باہر نکلتے ہیں سارے، پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میلاد کدھر لکھا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی میں اتنی بار آیا، انہوں نے کہاں منایا، وہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوں، یہ شکرانے کا روزہ ہے۔ کیا ہے؟ شکرانے کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ کیا؟ تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنا بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی میلاد کی اصل ہے۔ کوئی اتنی پریشان کن صورتحال نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ چونکہ علم سے اور علماء سے کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے، نتیجتاً پریشانی میں گھرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قائم و دائم رکھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پر مناتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔